الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم گھر سے کام یا پڑھائی کے سلسلے میں جانے اور وہاں سے واپسی کے لیے جو عربی جملے استعمال ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ متی تذهب الی المدرسۃ، تم اسکول کب جاتے ہو یا تم مدرسے کو کب جاتے ہو۔ مدرسہ عربی کے لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی اسکول بھی ہوگا، اور جو ہمارے یہاں مدارس ہیں ان کے لیے بھی مفرد مدرسہ آئے گا۔ اگر کوئی کالج میں پڑھ رہا ہو تو الی المدرسہ کی جگہ الی الکلیہ آ جائے گا، تو سوال بنے گا متی تذهب الی الکلیۃ، تم کالج کب جاتے ہو یا کالج کی طرف کب جاتے ہو۔ اگر کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو کہیں گے الی الجامعہ، متی تذهب الی الجامعۃ، تم یونیورسٹی کی طرف کب جاتے ہو یا تم یونیورسٹی کب جاتے ہو۔ اور اگر کوئی کام پر جا رہا ہے تو اس سے عربی میں سوال کریں گے متی تذهب الی العمل، تم کام پر کب جاتے ہو۔ اگر کوئی ہاسپٹل جاتا ہے تو اس سے پوچھنا ہے تو عربی میں سوال کریں گے متی تذهب الی المستشفى، متی تذهب الی المستشفى، الی العمل کی جگہ الی المستشفى لگا دیں گے کہ تم ہاسپٹل کب جاتے ہو۔ اور اگر کوئی میڈیکل سٹور کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کہیں گے متی تذهب الی الصیدلیۃ، صیدلیہ کہتے ہیں میڈیکل سٹور کو، متی تذهب الی الصیدلیہ۔ اور اگر کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اس سے سوال اس طرح کریں گے متی تذهب الی المصنع، مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو، متی تذهب الی المصنع، تم فیکٹری میں کب جاتے ہو، متی تذهب الی المصنع۔ متی تذهب الی الدکان، اگر کوئی دکان کی طرف جا رہا ہے تو اس سے پوچھیں گے متی تذهب الی الدکان، آپ دکان کی طرف کب جاتے ہیں یا دکان میں کب جاتے ہیں۔ اگر کوئی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس سے پوچھیں گے متی تذهب الی الشرکۃ، شرکہ کہتے ہیں کمپنی کو، متی تذهب الی الشرکۃ، آپ کمپنی میں کس وقت جاتے ہیں یا تم کمپنی میں کس وقت جاتے ہو، متی تذهب الی الشرکۃ۔ یہ جتنے بھی صیغے ہیں یہ مفرد کے ہیں، لیکن ادب کے لیے یہاں آپ کبھی میں استعمال کر دیتا ہوں، اصل میں یہ مفرد کے لیے، یعنی کہیں گے متی تذهب، تم کب جاتے ہو، الی المصنع فیکٹری کی طرف، الی الدکان دکان کی طرف، الی الشرکہ کمپنی کی طرف۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بازار جا رہا ہے تو اس سے کہیں گے متی تذهب الی السوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، آپ بازار کس وقت جاتے ہو، متی تذهب الی السوق۔ اور اگر کوئی آفس جا رہا ہے تو کہیں گے متی تذهب الی المکتب، مکتب کہتے ہیں آفس کو، متی تذهب الی المکتب۔ اور اگر کوئی کھیلنے جا رہا ہے تو پوچھیں گے متی تذهب الی الملعب، متی تذهب الی الملعب، ملعب کہتے ہیں میدان کو، گراؤنڈ کو، متی تذهب الی الملعب، تم گراؤنڈ میں کس وقت جاتے ہو۔ اذهب الی المدرسۃ فی الساعۃ السابعۃ صباحا، میں اسکول صبح 7 بجے جاتا ہوں۔ اذهب الی المدرسۃ فی الساعۃ السابعۃ صباحا۔ اگر کوئی کالج جا رہا ہے تو وہ الی المدرسہ کی جگہ الی الکلیہ لگا دے گا، اذهب الی الکلیۃ فی الساعۃ السابعۃ صباحا، میں اسکول صبح 7 بجے جاتا ہوں۔ اگر کوئی 6 بجے جا رہا ہے تو کہے گا اذهب الی المدرسۃ فی الساعۃ السادسۃ، اگر 5 بجے جا رہا ہے تو کہے گا فی الساعۃ
खामिसती। इसी तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है तो इलल मदरसा की जगह इलल जामिया कर देगा। अगर कोई फैक्ट्री में जा रहा है तो इलल मदरसा की जगह इलल मसना कर देगा। अगर कोई कंपनी में जा रहा है तो कहेगा अदहबु इला शरिकती फी साअती साबियती सबाहन। अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो कहेगा अदहबु इलल मकतबी फी साअती साबियती सबाहन। इसी तरह जहाँ भी जा रहा है तो अदहबु इलल मदरसा की जगह इला उस जगह का नाम या उस कंपनी फैक्ट्री जो भी है उसका नाम ज़िक्र करेगा। अब आपने पूछना है कि तुम मदरसे कैसे जाती हो, पैदल जाती हो या गाड़ी पे जाती हो, किस तरह जाती हो। उसके लिए कहेंगे कैफ़ तज़हबु इलल मदरसती, तुम स्कूल या मदरसे कैसे जाते हो। अगर जामिया जा रहा है यूनिवर्सिटी तो कहेंगे कैफ़ तज़हबु इलल जामियती। अगर काम पे जा रहा है कैफ़ तज़हबु इलल अमली। अगर फैक्ट्री में काम के लिए जा रहा है तो कहेंगे कैफ़ तज़हबु इलल मसना। अगर जा रहा है ऑफिस में, किसी चीज़ का उसका ऑफिस है किसी काम का, तो कहेंगे कैफ़ तज़हबु इलल मकतब। इसी तरह जहाँ भी जा रहा है इला के बाद उस जगह का नाम अरबी में बोलेंगे या लिखेंगे तो जुमला सवालिया बन जाएगा। इसका जवाब होगा अदहबु इलल मदरसती बिलमशी। अगर तो पैदल जा रहा है तो कहेगा अदहबु इलल मदरसती बिलमशी, मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। इसी तरह अगर कंपनी की तरफ जा रहा है तो इला शरीका कह देगा अदहबु इला शरीकती बिलमशी, अदहबु इलल मकतबी बिलमशी, मैं ऑफिस पैदल जाता हूँ। अब सवाल करेंगे पैदल क्यों जाते हो, तुम पैदल स्कूल क्यों जाते हो, तो कहेंगे लिमाज़ा तज़हबु इलल मदरसती बिलमशी। अगर कॉलेज जा रहा है तो कहेंगे लिमाज़ा तज़हबु इलल कुल्लियती बिलमशी, लिमाज़ा तज़हबु इलल मकतबी बिलमशी, लिमाज़ा तज़हबु इला सूक़ बिलमशी। जहाँ भी जा रहा है लिमाज़ा तज़हबु इला के बाद वो नाम लेंगे और उसके बाद बिलमशी। इस तरह सामने वाले से हम किसी तरह पैदल जाने का सबब अरबी में मालूम कर सकते हैं। अज़हबु बिलमशी, मैं पैदल इसलिए जाता हूँ लिअन्नल मदरसता ला तबउदु मिन बैती, कि मदरसा स्कूल जो है वो मेरे घर से दूर नहीं है, इसलिए मैं पैदल जाता हूँ। यहाँ भी पीछे जिस तरह हम सीख चुके हैं कि अगर कोई स्कूल या मदरसे जा रहा है तो उसके लिए लिअन्नल मदरसा कहेंगे, और अगर कोई कॉलेज जा रहा है तो कहेंगे लिअन्नल कुल्लियत ला तबउदु मिन बैती। अगर कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है लिअन्नल जामिअत ला तबउदु मिनल बैत या मिन बैती। और अगर कोई जा रहा है ऑफिस में तो कहेंगे लिअन्नल मकतब ला यबउदु। पहले तबउदु था, ये मुअन्नस के लिए, और मुज़क्कर के लिए मकतब मुज़क्कर है तो कहेंगे ला यबउदु मिन बैती। और अगर बस पे जा रहा है तो कहेगा अज़हबु इलल मदरसती बिलहाफिलती, मैं स्कूल बस से जाता हूँ। अज़हबु इलल कुल्लियती बिलहाफिला, मैं कॉलेज बस से जाता हूँ। अज़हबु इला शरीकती बिलहाफिला, मैं कंपनी में बस से जाता हूँ। अज़हबु इलल मकतबी बिलहाफिलती, मैं ऑफिस बस से जाता हूँ। अज़हबु इला सूक़ी बिलहाफिलती, मैं बाज़ार बस से जाता हूँ। अज़हबु इलल मलअबी बिलहाफिलती, मैं ग्राउंड की तरफ बस पे जाता हूँ। अज़हबु इलल मस्जिदी बिलहाफिलती, मैं मस्जिद की तरफ बस पे जाता हूँ। अज़हबु इलल बैती बिलहाफिलती, मैं घर बस से जाता हूँ। मैं स्कूल गाड़ी से जाता हूँ। अज़हबु इलल मदरसती बिस्सय्यारती, अगर टैक्सी से जा रहा है तो अज़हबु इलल मदरसती बिस्सय्यारतिल उजरती। अगर कोई मोटर बाइक से जा रहा है तो कहेगा अज़हबु इलल मदरसती बिद्दर्राजतिन नारियती, मैं स्कूल मोटरसाइकिल पर जाता हूँ।
اگر کوئی بائی سائیکل کے تھرو جاتا ہے تو کہے گا اذهب الى المدرسة بالدراجة الهوائية، میں اسکول سائیکل پر جاتا ہوں۔ اب آگے وہ سوال کرتا ہے تم اسکول بس سے کیوں جاتی ہو؟ لماذا تذهب الى المدرسة بالحافلة، اگر موٹر بائک سے کیوں جاتی ہو تو لماذا تذهب الى المدرسة بالدراجة النارية، گاڑی کے ذریعے کیوں جاتے ہو؟ لماذا تذهب الى المدرسة بالسيارة، اذهب بالحافلة لأن مدرستي تقع على بعد، میں بس پر جاتا ہوں کیونکہ میرا اسکول دوری پر واقع ہے، اسکول دور ہے۔ اگر کالج ہو تو لأن كليتي تقع على بعد۔ اسی طرح اگر کوئی یونیورسٹی کا سوال کر رہا ہے لأن الجامعة یا لأن جامعتي تقع على بعد، جہاں بھی جا رہا ہے لأن کے بعد اس جگہ کا نام ذکر کرے گا، اس کے بعد اگر مذکر ہے وہ جگہ یقع على بعد، جس طرح لأن المکتب یقع على بعد، اور اگر مؤنث ہے جس طرح کمپنی ہے الشرکۃ، لأن الشرکۃ او لأن شریکتی، میری کمپنی تقع على بعد، تمہارا گھر اسکول سے کتنا دور ہے؟ کم یبعد بیتک عن المدرسة، کم یبعد بیتک عن المدرسة، کم یبعد بیتک عن الکلیة، تمہارا گھر کالج سے کتنا دور ہے۔ اور اگر تم کہنا ہو تمہارا گھر یونیورسٹی سے کتنا دور ہے، کم یبعد بیتک عن الجامعة، کم یبعد بیتک عن الشرکۃ، کمپنی سے، کم یبعد بیتک عن المصنع، فیکٹری سے کتنا دور ہے۔ میرا گھر اسکول سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے۔ بیتی یبعد عن المدرسة حوالی 5 کلومیٹرات، مترات، میرا گھر اسکول سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں بھی پہلے کی طرح اگر کالج کا کہنا ہے تو یبعد عن المدرسہ کی جگہ عن الکلیہ کہہ دیں گے۔ اگر آفس کا کہنا ہے عن المکتبی، اگر کمپنی کا کہنا ہے عن الشرکتی، اگر یونیورسٹی کا کہنا ہے عن الجامعتی۔ بس کی سواری پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ کم یکلف رکوب الحافلۃ، کم یکلف رکوب الحافلۃ، اگر کہنا ہو گاڑی کی سواری پر کتنا خرچہ آتا ہے تو کہیں گے کم یکلف رکوب السیارۃ، کم یکلف رکوب السیارۃ، ان رکوب الحافلۃ یکلف 5 روپیات، بس کی سواری پر 5 روپے خرچ آتا ہے۔ اگر گاڑی ہو تو کہیں گے ان رکوب السیارۃ یکلف 5 روپیات۔ تم اسکول سے یا مدرسے سے کب واپس آتے ہو؟ متی تعود من المدرسة، تم یونیورسٹی سے کب واپس آتے ہو؟ متی تعود من الجامعة، تم ہاسپٹل سے کب واپس آتے ہو؟ متی تعود من المستشفى، تم بازار سے کب واپس آتے ہو؟ متی تعود من السوق، تم مسجد سے کب واپس آتے ہو؟ متی تعود من المسجد، تم کمپنی سے کب واپس آتے ہو؟ متی تعود من الشرکۃ، تم آفس سے کب واپس آتے ہو؟ متی تعود من المکتب، تم گراؤنڈ سے کب واپس آتے ہو؟ متی تعود من الملعب، میں دوپہر 2 بجے مدرسے یا اسکول سے واپس آتا ہوں۔ اعود من المدرسة في الساعة الثانية ظهرا، اعود من الکلیة في الساعة الثانية ظهرا، میں کالج سے دوپہر 2 بجے واپس آتا ہوں۔ اعود من الجامعة
فی الساعۃ الثانیۃ ظہرا، میں یونیورسٹی سے 2 بجے واپس آتا ہوں۔ اعود من العمل فی الساعۃ الخامسۃ مساء، میں کام سے شام 5 بجے واپس آتا ہوں۔ اعود من المکتب فی الساعۃ السادسۃ مساء، میں آفس سے شام 6 بجے واپس آتا ہوں۔ کیا تم ظہر کی نماز مدرسے میں ادا کرتے ہو؟ هل تؤدی صلاۃ الظہر فی المدرسۃ، کیا تم ظہر کی نماز آفس میں ادا کرتے ہو؟ هل تؤدی صلاۃ الظہر فی المکتب، یا سوال کر سکتے ہیں کہ تم ظہر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ این تؤدی صلاۃ الظہر، تم فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ این تؤدی صلاۃ الفجر، یا این تصلی صلاۃ الظہر، تم ظہر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ اس طرح ساری نمازوں کا آپ پوچھ سکتے ہیں۔ این تصلی صلاۃ الفجر، این تصلی صلاۃ الظہر، این تصلی صلاۃ العصر، این تصلی صلاۃ المغرب، این تصلی صلاۃ العشاء۔ ہاں، ظہر کی نماز مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ نعم اؤدی صلاۃ الظہر فی المدرسۃ، نعم اؤدی صلاۃ الظہر فی المسجد، ہاں ظہر کی نماز میں مسجد میں پڑھتا ہوں۔ نعم اؤدی صلاۃ الظہر فی البیت، ہاں میں ظہر کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں۔ نعم اؤدی صلاۃ الظہر فی المکتب، ہاں میں ظہر کی نماز آفس میں پڑھتا ہوں۔ نہیں، ظہر کی نماز مدرسے سے واپسی پر پڑھتا ہوں۔ لا اؤدی صلاۃ الظہر بعد العودۃ من المدرسۃ، نہیں ظہر کی نماز مدرسے سے واپسی پر پڑھتا ہوں۔ اگر آفس سے واپسی پر تو من المدرسہ کی جگہ من المکتبی۔ اب اگر دوپہر کے کھانے کا سامنے والے سے پوچھنا ہے تم دوپہر کا کھانا کب کھاتی ہو؟ متی تتناول الغداء، غداء کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، یا آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں متی تتغدى، تم دوپہر کا کھانا کس وقت کھاتی ہو یا کب کھاتی ہو؟ متی تتناول الغداء یا متی تتغدى، تم دوپہر کا کھانا کس وقت کھاتی ہو یا کب کھاتی ہو؟ اتغدى فی الساعۃ الثالثۃ، میں دوپہر کا کھانا 3 بجے کھاتا ہوں۔ اتغدى فی الساعۃ الثالثۃ، میں دوپہر کا کھانا 3 بجے کھاتا ہوں۔ اگر نماز کے بعد کھاتا ہے تو کہے گا اتغدى بعد صلاۃ الظہر، میں ظہر کی نماز کے بعد کھاتا ہوں۔ یا نماز سے پہلے کھاتا ہے تو کہے گا اتغدى قبل صلاۃ الظہر، میں ظہر کی نماز سے پہلے دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں۔ یہاں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ دن کے کھانے کو غداء کہتے ہیں، ناشتے کو فطور کہتے ہیں، اور یہی فطور رمضان میں جب بندہ افطاری کرتا ہے تو اس کو بھی فطور کہا جاتا ہے۔ اور رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں، عشاء عین کے ساتھ عشاء، نماز صلاۃ العشاء عین کے نیچے زیر آتی ہے، اور کھانا جو ہے عشاء عین کے اوپر زبر ہے۔ اس کے بعد دوپہر کے کھانے کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ وَمَاذَا تَفْعَلُ بَعْدَ الْغَدَاءِ، اور دوپہر کے کھانے کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ وَمَاذَا تَفْعَلُ بَعْدَ الْغَدَاءِ، استریح حتی الساعۃ الخامسۃ، میں 5 بجے تک آرام کرتا ہوں، کھانے کے بعد میں 5 بجے تک آرام کرتا ہوں۔ استریح حتی الساعۃ الخامسۃ بعد الغداء، کھانے کے بعد میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اقرأ القرآن بعد الغداء، اقرأ القرآن بعد الغداء، دوپہر کے کھانے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ یا اگر کہنا ہو کھانے کے بعد میں کھیلنے کو جاتا ہوں، اذهب الى الملعب بعد الغداء، میں گراؤنڈ میں جاتا ہوں دوپہر کے کھانے کے بعد۔ اقرأ الکتب بعد الغداء، میں کتابیں پڑھتا ہوں دوپہر کے کھانے کے بعد۔ اراجع الدرس بعد الغداء، میں سبق دہراتا ہوں دوپہر کے کھانے کے بعد۔ یا کہہ سکتے ہیں ارجع الى العمل بعد الغداء، میں دوپہر کے کھانے کے بعد کام پر واپس جاتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔